کسی شاعر نے کہا تھا بہکانے والے سب تمہارے یار ہو گئے اور سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے۔ اپنی زندگی صبر کے ساتھ گزارنا، زندگی میں کبھی بے صبرے نہ ہونا، حوصلہ نہ چھوڑ جانا۔ صبر بزدلی نہیں ہوتا، صبر تو اچھی تدبیر کو کہتے ہیں، صبر تو رب کریم کے فیصلے کے انتظار کو کہتے ہیں، صبر تو اللہ کی مدد کے نازل ہونے کے انتظار کو کہتے ہیں۔ بہت زیادہ باتیں کرنے سے باتوں کا حسن ضائع ہوتا ہے، بہت زیادہ بولنے والے کے جملے قیمتی نہیں رہتے، بہت زیادہ باتیں کرنے والا آدمی بے وزن اور بے وقت ہونے لگتا ہے، بغیر مانگے مشورہ دینے والے لوگوں کے مشوروں کو لوگ ردی کی ٹوکری جاننے لگتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اگر وزادار اور باوقار بنانا چاہتے ہیں تو ذرا لباس میں بھی سادگی ہو، اللہ کی ہر نعمت خوش دلی سے استعمال کی جائے۔ سادہ کھانا بھی ملے تو رب کی عطا سمجھ کے رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اسے استعمال کیا جائے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ اور یہ بخاری مسلم میں مشکات ہے، فرمایا جس نے میری بیٹی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت فاطمہ سے، نبی پاک کے اہل بیت سے پیار کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے میرے محبوب کا دکھوں میں ساتھ دیا، حضور کی تکلیف پر وہ تکلیف میں آتی، پریشان ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان نے کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے تیرے عزت اور جلال کی قسم جب تک ان بندوں کے جسموں میں روحیں ہیں میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ درویش سخی ہوتا ہے، مہمان نواز ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا اسے چاہیے اپنے مہمان کا احترام کرے، جو گھر آ گیا ہے اس کی عزت کرے، جو دروازے تک آ گیا، جو آ ہی گیا اس کے لیے پھر اپنی آنکھیں بچھا دے، پلکیں بچھا دے، دل نکال کے سامنے رکھ دے۔ مہمان نواز ہو، مہمان نواز فقیر مہمان نواز ہوتے ہیں، کشادہ ہوتے ہیں، دسترخوان وسیع ہوتے ہیں۔ اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی نہیں ہمارا کوئی بھی سہارا، حضور ہمیں لوگ سورج کی روشنی کی طرح کا بھی کوئی کمکمہ لگا کے دیں تو یہ پہر دو پہر کا ہے۔ کریمہ ہم نے بڑے رنگ آزما کے دیکھ لیے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، اے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نیا نہیں، میں آپ کا نا خاندانی غلام ہوں۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں خانہ زادے کوہنا ہوں۔ حضور میں آپ کا خاندانی نوکر ہوں، میرا ابا بھی آپ کے گھر کا غلام، میرا دادا بھی غلام، میری ماں بھی غلام، میری نانی بھی غلام، میرا نانا بھی غلام۔ اور صورت لکھی ہوئی حضور ہمارے نام نہیں آپ کے رجسٹروں میں، آپ ہماری شکلوں سے واقف ہیں، آپ کے رجسٹروں میں ہماری صورتیں لکھی ہوئی ہیں۔ بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے، میرے دادا نانا کی آپ کے بندوں میں غلاموں میں، اور کنیزوں میں میری نانیوں دادیوں کے نام لکھے۔ اب شعر سنو گے تو زیادہ مزہ آئے گا۔ کہنے لگے میں خانہ زادے کوہنا ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ شیر خدا بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا علی کیا ہوا؟ فرمانے لگے کئی دن ہو گئے مہمان کوئی نہیں آیا۔ رسالہ کشیریہ میں امام کشیری نے لکھا کئی دن ہو گئے پرونا کوئی نہیں آیا۔ تو حضور پھر فرمایا کہیں رب علی سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کوئی مہمان نہیں بھیجا؟ علی کے دسترخوان پر تو لنگر، دنیا علی کے گھر سے لنگر کھاتی، ہمارے بچے شیر خدا کے بچوں کا صدقہ پلتے ہیں۔ فرمایا کتنے دن ہو گئے پرونا کوئی نہیں آیا؟